جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ لوگوں، میں تم سب یعنی پوری انسانیت کی طرف اللہ کا رسول بھیجا ہوا ہوں، یعنی اس کا رسول ہوں۔ وہ جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی بخشتا اور وہی موت سے ہمکنار کرتا ہے۔ تو اللہ پر اور اس کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اللہ اور اس کے تمام کلام یعنی تمام سابقہ کتب و صحائف پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاؤ اور ان کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ماہ ربیع الاول اسلامی کیلنڈر کا تیسرا اور مبارک مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں رات کے اندھیرے کے اختتام پر دن کا اجالا ہونے کے ساتھ نبی آخر الزماں حبیب کبریا امام الانبیاء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تاریخ عالم کا عظیم واقعہ اور ایک بے مثال انقلاب کا پیش خیمہ ہے۔ پیارے دوستو، یہ انقلاب صرف مذہبی ہی نہیں تھا، علمی اور سیاسی بھی تھا، فکری اور نظری بھی، معاشی اور معاشرتی بھی، مادی بھی تھا اور روحانی بھی۔ غرض زندگی کا کوئی شعبہ ایسا باقی نہیں بچا جس میں آمنہ کے لال نے انقلاب نہ برپا کر دیا ہو۔ یہ انقلاب تاحال مسلسل جاری ہے اور تا قیام قیامت تک جاری رہے گا۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت اور رسالت امت پر اللہ عز و جل کا عظیم احسان ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہتمام کے ساتھ دنیا جہان والوں پر اپنی خصوصی مہربانی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وہ اس طور پر کہ پروردگار عالم نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کو تمام جہان والوں کے لیے رسول رحمت بنا کر بھیجا۔ پیارے دوستو، آیت میں مذکور لفظ العالمین عالم کی جمع ہے، جس میں ساری مخلوقات بشمول انسان، فرشتے، جنات، حیوانات، نباتات، جمادات سب ہی داخل ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے لیے رحمت اس طور پر ہیں کہ دنیا میں قیامت تک اللہ تعالیٰ کا ذکر و تسبیح اور اس کی عبادت و بندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دم سے قائم اور آپ کی تعلیمات کی برکت سے جاری و ساری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب زمین پر کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا تو قیامت آ جائے گی۔ تفسیر ابن کثیر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا گیا ہے کہ میں اللہ کی بھیجی ہوئی رحمت ہوں۔ باقی انسانوں کے لیے رحمت ہونا اس طور پر ہے کہ آپ نے لوگوں کو سیدھا رستہ دکھایا، گمراہی سے بچایا، کفر و شرک کے اندھیروں سے ایمان و توحید کے اجالے کی طرف رہنمائی فرمائی۔ 360 بتوں کے سامنے اپنی پیشانی ٹیکنے اور اپنی حاجتوں کے لیے انہیں پکارنے کی بجائے صرف ایک خالق و مالک کی بندگی کی طرف بلایا۔ لوگوں کو جہنم کی آگ میں جانے سے انہیں پکڑ پکڑ کر روکا۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور میری امت کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی ہو تو پروانے اور پتنگے آ کر اس میں گرنے لگیں۔ میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر کھینچتا ہوں اور تم اس میں چھوٹ چھوٹ کر گرتے ہو، یعنی میرے منع کرنے کے باوجود تم اللہ عز و جل کی نافرمانی، فسق و فجور کا ارتکاب کر کے جہنم کی آگ میں گرنے لگتے ہو، اور آپ کی رحمت انسانوں میں مومن و کافر دونوں کے لیے عام ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے التماس کی گئی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں کے لیے بد دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لوگوں کے لیے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں بلکہ مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نبی تھا اور آدم بھی ابھی جسد اور روح میں تھے، یعنی ان کی روح ان کے جسم میں داخل نہیں ہوئی تھی، اس وقت بھی میں نبی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبدع کائنات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخزن کائنات ہیں،
منشاء کائنات اور مقصود و کائنات ہیں۔ میرے دوستو، ایک حدیث میں آیا ہے، اے پیارے حبیب تو نہ ہوتا تو میں دنیا کو نہ بناتا۔ ایک حدیث قدسی میں فرمایا گیا، اے میرے نبی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں آسمانوں کو بھی پیدا نہ کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اول ہونے کا مضمون قرآن اس طرح بیان کرتا ہے، ترجمہ، اے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کہلوایا گیا کہ تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان سب دن دولت سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی عظیم ترین رحمت، فضل اور نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر خالق کائنات نے خود مومنین پر اس احسان عظیم کو جتایا ہے۔ سورہ والضحیٰ میں ہے، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت اللہ عز و جل کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ارشاد ربانی ہے، بے شک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بہتر ہے اس کے لیے جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہو اور اللہ کو بہت یاد کرے۔ اس میں مسلمانوں کو ہدایت ہے کہ اگر دین و دنیا کی کامیابی چاہتے ہو تو رسول اللہ کی زندگی کو اپنی زندگی کے لیے نمونہ بنا لو اور ان کی پیروی کرو۔ ہر مسلمان کو حکم دیا گیا ہے، مسلمانوں میں بعض بادشاہ ہوں گے، بعض حاکم، بعض مالدار، بعض غریب، بعض گھر والے، بعض تارک الدنیا۔ اب ہر شخص چاہتا ہے کہ میری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تابع ہو۔ پیارے دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کا مہینہ ربیع الاول مقدس ماہ مبارک ہے، جس میں سید المرسلین احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ فروز ہوئے۔ اس ماہ میں دو ایسے واقعات اسلامی تاریخ کا حصہ بنے جو ہمیشہ کے لیے تاریخ عالم میں ثبت ہو گئی۔ ان میں سے ایک محسن انسانیت خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کا واقعہ، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری تاریخ انسانیت کا سب سے عظیم اور سب سے مقدس واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روئے زمین پر تشریف لانا ہی تخلیق کائنات کے مقصد کی تکمیل ہے۔ یہ زمین و آسمان اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی خاطر ہی پیدا فرمائی۔ بیست محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی سب سے عظیم تر نعمت ہے جو خالق کائنات نے اپنی مخلوقات پر فرمائی، یعنی ہر نبی سے یہ عہد لیا گیا کہ اس کی زندگی میں باوجود ان کی نبوت کی موجودگی کے اگر آنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو پھر کسی نبی کی نبوت نہیں چل سکتی، بلکہ اس نبی کو بھی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان لاتے ہوئے ان کی تائید و نصرت کرنا ہوگی۔ جب انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو پھر ان کے امتوں کا کیا وصف ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ ان کے لیے تو بدرجہ اولا لازم ہے کہ وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں اور انبیاء کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے عہد کی پاسداری کرتے ہوئے منشاء ربانی کے مطابق آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اختیار کریں۔ چونکہ ہادی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے بعد تمام شریعتیں منسوخ ہو گئیں، قیامت تک کے لیے دستور حیات صرف اور صرف شریعت مصطفی قرار پائی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ لوگوں میں تم سب یعنی پوری انسانیت کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، یعنی اس کا رسول ہوں جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندگانی بخشتا اور وہی موت سے ہمکنار کرتا ہے۔ تو اللہ پر اور اس کے رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ اور اس کے تمام کلام یعنی تمام سابقہ
کتب و صحائف پر ایمان رکھتے ہیں ایمان لاؤ اور ان کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ پیارے دوستو، یہ اللہ عز و جل کا انسانیت پر احسان عظیم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی خاص خطے، قوم یا زبان والوں کا نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے پیغمبر رشد و ہدایت کے مقام عظمت و رفعت پر فائز کر کے مبعوث فرمائے گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، محبت، ہمدردی، صبر و تحمل، برداشت، بردباری، حلیمی، خیر خوانہ، جد و جہد جو صعوبتوں اور مشکلات کے درمیان رہی، ان کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ انسان جن کی تاریخ مورخین نے انتہائی بھیانک ناک لکھی تھی، ان کی تاریخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ مسلسل جد و جہد کے نتیجے میں انتہائی تابناک بن گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس 23 سالہ مسلسل جد و جہد کے نتیجے میں دنیا کے اندر ایک عظیم انقلاب برپا ہوا۔ جو لوگ دوسروں کے لہو کے پیاسے تھے، وہ آج دوسروں کے لیے اپنا خون بہانے پر تیار ہو گئے۔ جو اپنا وزن طاقتور کے پلڑے میں ڈال دیا کرتے تھے، آج ان کا وزن پسے ہوئے لوگوں کے حق میں استعمال ہونے لگا۔ جو دوسروں کے دانے چھین لیا کرتے تھے، آج خود ضرورت ہونے کے باوجود بھی دوسروں کو ترجیح دینے لگے۔ جو پوری دنیا کی کایا ہی پلٹ گئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتح و کامیابی کا عظیم اور تاریخ ساز کارنامہ ہے۔